نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے گھنٹے میں ہمارے لیے برکت ہو گئی اور ہم نے نہ صرف سورہ بقرہ کے آخری 2 رکوع بلکہ سورہ آل عمران کا بھی پورا نصف اول جو ہے وہ پڑھ لیا۔ اب یہ سورہ آل عمران کا نصف آخر یا نصف ثانی شروع ہو رہا ہے، جس میں کہ خطاب کا رخ ہے امت مسلمہ کی طرف، اور جو 3 ابتدائی آیات ہیں یہاں اب 11ویں رکوع کی، یہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے ہم پلہ ہیں ان 5 آیات کے جو 19ویں رکوع کے شروع میں آئی تھی سورہ بقرہ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ وہ آیات ذہن میں رکھیے کہ اہل ایمان سے خطاب کا آغاز ہوا تو وہ بڑی جامع ہدایات انہیں دی گئی۔ بالکل اسی طرح یہ 3 آیات جو ہیں اب جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہیں نہایت پروفاؤنڈ ہیں، ان میں ایک پورا لائحہ عمل موجود ہے امت مسلمہ کے لیے۔ 3 نکات ہیں 3 آیات میں بیان ہوئے۔ پہلا نکتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت۔ پہلی بات یہ کہ افراد تیار ہو، افراد میں تقوی ہو، فرما برداری ہو، حلال اور حرام کی جو ہے تمیز موجود ہو، حلال پر اکتفا کر رہے ہو، حرام سے اجتناب کر رہے ہو، فرائض کا وہ ادا کر رہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو قومیں جو ہے وہ کیسے بہتر ہو جائیں گی؟ انفرادی اصلاح سب سے پہلے، جیسے کہ کوئی فصیل ہو تو اینٹوں کو پہلے مضبوط آپ بنائیں تو پھر تبھی اس سے فصیل جو ہوگی وہ مضبوط ہوگی۔ اینٹیں کچی ہیں تو چاہے بہترین مسالہ لگا دیجئے، اس میں سیمنٹ لگا دیجئے، کچھ اور لگا دیجئے، فصیل تو کچی رہے گی۔ تو پہلے افراد کی تیاری ہے، تقوی، اور مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں، اور چونکہ معلوم نہیں موت کب آ جائے تو طے کر لو کہ کوئی لمحہ نافرمانی میں نہیں گزارنا، مبادا اسی لمحے موت آ جائے۔ وہ موت جو ہے وہ حالت فرما برداری کی موت تو نہیں ہوگی۔ شراب پی ہوئی ہے، اسی کے نشے کی حالت میں جان نکل گئی تو یہ موت کون سی موت ہوئی؟ یہ تو نافرمانی کی حالت کی موت ہوئی۔ اب دوسرا مرحلہ ہے، جب یہ اینٹیں تیار ہو گئیں، افراد تیار ہو گئے، اب انہیں جمع کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ جمعیت، اجتماعیت، جماعت کی شکل میں ہو جاؤ، نظم و ضبط والی جماعت۔ اب یہاں جو نوٹ کیجئے، پچھلا جو رکوع تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں آیا تھا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو اللہ سے چمٹ گیا اس میں تو اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا اللہ سے کیسے چمٹے؟ اللہ تو ایک جو کوئی مادی حقیقت تو نہیں ہے کہ جس سے چمٹ جایا جائے۔ یہاں ہم اس کو کھول دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے اس کی وضاحت محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ متعدد احادیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے کہ یہ ہے حبل اللہ المتین، یہ قرآن جو ہے یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ عبداللہ ابن مسعود سے القرآن حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے جو بڑی مضبوط ہے، من السماء الی الارض، آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ اور بھی احادیث ہے۔
تو قرآن کے ساتھ جڑ جانا، تمسک بالقرآن، یہ گویا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ذریعہ بنے گا۔ جتنا قرآن سے جڑو ہوگے ذہنی ہم آہنگی ہو گئی، افکار ایک جیسے ہوں گے، مقاصد ایک جیسے ہو جائیں گے، آئیڈیل آپ کا وہی ہوگا، آئیڈیالوجی وہی ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسانوں کو جمع کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے نظریات اور خیالات اور مقاصد کی ہم آہنگی ہو، تبھی کوئی اتحاد جو ہے پائیدار ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی مصنوعی اتحاد جتنے بنتے رہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے ان کا جو حشر ہوتا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہاں خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے عرب میں کتنی خانہ جنگی رہتی تھی، جھڑتے رہتے تھے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ جھگڑے چل رہے تھے۔ خاص طور پر یثرب کے دونوں قبیلے جو تھے، جو بعد میں مدینۃ النبی بنا، مدینہ منورہ ہم اسے کہتے ہیں، پہلے یثرب نام تھا اس کا، وہاں اوس اور خزرج کے درمیان 100 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی، نسل بعد نسل، انہوں نے ان کے آدمی مار دیے، انہوں نے ان کے مار دیے، یہ قتل جیسا ہوتا ہے ہمارے دیہات کے اندر چلتا ہے، 100 سال سے چلا آ رہا تھا۔ لیکن حضور کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیر و شکر ہو گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا جبکہ تم دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، یعنی تباہی کے آخری سرے تک پہنچے ہوئے تھے کہ بس اب گڑھے میں گرنے والے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت اخذ کر سکو۔ آج ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں، ملت اسلامیہ پاکستان، شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے، جس طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں ہم ان قرضوں کے اندر، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس سے نجات دے۔ اور اس کا راستہ پھر کیا ہے؟ اب تیسری آیت آئی، یہ جو جمعیت وجود میں آئے گی، قرآن مجید تمہیں جوڑ کر ایک بنیاد مرصوص بنا دے گا، یہ جمعیت کیا کام کرے گی؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب ان کے سامنے تین کام ہوں گے، تم سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے جو صرف تین کام کرے۔ پہلا کام یدعون الی الخیر، خیر کی طرف پکارتے رہو، دعوت دیتے رہو، بھلائی کی طرف بلاتے رہو، اور سب سے بڑا خیر یہ خود قرآن ہے۔ سورہ یونس میں ہم پڑھیں گے ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام نعمتوں اور دولتوں سے بڑھ کر قیمتی شے ہے جو دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو اس خیر قرآن کی طرف دعوت دو، دعوت رجوع القرآن۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور بدی سے روکو۔ یہ تین کام کرنے ہیں، دعوت الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فلاح پانے والے صرف یہی لوگ ہوں گے۔ نام کے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، امت مسلمہ میں ہے، امت محمد میں، ان کے لیے فلاح نہیں ہے جب تک کہ یہ کام نہیں کر رہے ہوں۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہ حسر کا اسلوب، فلاح صرف ان کے لیے ہے، اس کے بغیر فلاح کی امید رکھنا تلک امانیہم، یہ ہماری خواہشات ہیں جن کو ہم نے عقیدوں کی شکل دے دی ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس کے بعد یہ اگلے رکوع میں پھر جو آیت آئی ہے بڑے بھرپور انداز میں اسی مضمون کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اب گویا اللہ سند دے رہا ہے، اے مسلمانوں اب تم اس امت کی شکل اختیار کر چکے ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ جیسے اللہ نبی بھیجتا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، رسول بھیجتا تھا، اب تم کوالیفائی کر رہے ہو، تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ تمہیں بحیثیت مجموعی رسالت کا فریضہ سونپا جا رہا ہے۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، شخص رسول کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس قرآن کی رسالت، اس کو پہنچانا، اس کا پھیلانا، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کام تمہیں کرنا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اور کیجئے، دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنے لیے کوشش کرتی ہیں ہماری بہبود ہو جائے، ہماری عزت ہو، ہمارا اقتدار ہو، ہماری قوت ہو، یہ لیکن مسلمان کس لیے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے،
ہمارا تو یہ جام ہے، جام ہدایت ہے قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں. ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ اس جام کو لے کر گردش کریں پوری نوع انسانی میں، اور یہ جام ہدایت جو ہے اس سے نوع انسانی کو سیراب کریں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہارا کام تو ہے کہ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو. اللہم وفقنا لہذا، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسی ہی جماعت بننے کی توفیق عطا فرما. اس آیت کو رکھیے سورہ بقرہ کی اس آیت کے پیرلل. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے کہ ہمارے رسول گواہ ہو جائے تم پر، اور تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، جس کی وضاحت میں کل کر چکا ہوں. اب یہاں پر وہی مضمون دوسرے انداز میں تمہیں برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے نوع انسانی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی آخرت کو بنانے کے لیے. تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم خیر کی دعوت دو اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. اس کے بعد ایک ہدایت آئی ہے اگلے رکوع میں، کیونکہ اب بڑی کشمکش کا دور شروع ہو چکا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا. اے اہل ایمان، تم اپنے بھیدی اور اپنے دلی اور جگری دوست مت بناؤ سوائے اپنے ہی میں سے لوگوں کو. یعنی چونکہ عرصے سے رہ رہے تھے، 3 قبیلے یہود کے موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. 2 قبیلے یہ تھے جو یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے، اوس اور خزرج. ان کے آپس کے تعلقات تھے، دوستیاں تھیں، اٹھنا بیٹھنا تھا، تمدنی اور تہذیبی جو ہے آپس میں مراسم تھے. اب اسلام کا جب معاملہ آ گیا تو اب مرحلہ یہ ہے کہ ایک تصادم ان کے درمیان چل رہا ہے. تو مسلمانوں کو روکا جا رہا، اب ان سے دوستی نہ گانٹھو، ان کو اپنے بھیدی نہ بناؤ، اس لیے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اب یہ دوستی ہماری ثابت چل رہی ہے. لا یالونکم خبالا، یہ تمہارے لیے کسی برائی میں کوئی کمی نہیں کرتے. ودوا ما عنتم، انہیں تو محبوب ہے وہ شے جو تمہیں مشکل میں ڈال دے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے بھی ان کی دشمنی اور ان کا عناد جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں کے اندر مخفی ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. ان کے اندر دشمنی ہے، یہ تمہارے خلاف جو ہے بڑے سے بڑا قدم اٹھانے سے جو ہے کہیں ہچکچائیں گے نہیں. تم یہ سمجھ گئے ہو کہ یہ ہمارے وہی پرانے دوست ہیں، ہمارے تو پرانے خاندانی مراسم چلے آ رہے ہیں. یہ تمہارا ان کے ساتھ دوستانہ تعلق جو ہے یہ گویا کہ ایک پوائنٹ آف ویکنس بن جائے گا امت مسلمہ کے لیے. یہ چیز جو ہے مسلمانوں کی جمعیت کے لیے مضر ہو سکتی ہے. ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو پوری کی پوری اور ساری کتابوں کو مانتے ہو، قرآن کو بھی، تورات کو بھی، انجیل کو بھی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے جب تم سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ اپنی خلوت میں ہوتے ہیں تو تمہارے اوپر غیظ و غضب کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. اُلْمُوتُوا بِغَیظِکُم، میں نبی کہہ دیجئے مرو اپنے اسی غیظ کے اندر، جل مرو اپنی اسی غیظ و غضب اور حسد کی آگ میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ واقف ہے جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر اے مسلمانوں تمہیں کوئی خیر پہنچ جاتا ہے، کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، انہیں بہت بری لگتی ہے، کھلتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ان تصبروا وتتقوا، لیکن یہ کہ یہ کشمکش تو چلے گی اگر تم نے صبر کی روش اختیار کی اور تقوی پر کاربند رہے. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی ساری چالیں، کانسپریسیز، ان کی سازشیں جو ہے تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے. اللہ سے تو نہیں نکل سکتے، اللہ نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے. ان کی ساری چالیں، ساری تدبیریں بالآخر تو اللہ تعالیٰ کے احاطے کے اندر ہے. یہ 2 رکوع جو تھے، اس میں 10 رکوع جو ہے نصف ثانی کے، ان میں سے یہ 2 رکوع تھے جن میں مسلمانوں سے خطاب ہوا، بنیادی ہدایات دی گئیں اس کشاکش کے ضمن میں کہ جو شروع ہو چکی ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کا بنیادی رول کیا ہے، بحیثیت امت مسلمہ تمہارے کرنے کا اصل کام کیا ہے. اب آ رہے ہیں 6 رکوع 60 آیات مکمل، یہ غزوہ احد کے بیان میں ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ غزوہ احد جو ہے
سن 3 ہجری میں پیش آیا، شوال کے مہینے میں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ رمضان سن 2 میں غزوہ بدر ہو چکا ہے، اس وقت اس کے تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھیے، 1 سال 1 مہینے پہلے غزوہ بدر ہو چکا، اس کا ذکر آئے گا آگے چل کر قرآن میں، وہ سورہ انفال میں ہے۔ یہ ترتیب مصحف اس طور سے ہے، وہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے ترتیب نہیں ہے۔ یہ جو شکست ہوئی تھی زبردست قریش کو، اور 70 سرکردہ ان کے لیڈر مارے گئے تھے بدر میں، اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ آخر عرب سے ان کی اپنی ایک روایات تھی، انہوں نے چارپائیوں پر سونا چھوڑ دیا، کوئی چیزیں اچھی غذا استعمال کرنی چھوڑ دی، وہ سوگ کے عالم میں رہے ہیں کہ جب تک انتقام نہیں لے لیں گے اس وقت تک جو ہے اب زندگی کے کسی عیش سے ہم بہرہ اندوز نہیں ہوں گے۔ بہرحال اگلے ہی سال پھر 3000 کا لشکر تیار کر کے، اب ابو جہل تو مر چکا تھا، اور بھی بڑے بڑے عتبہ ابن ربیعہ بھی مر چکا تھا، وہ تو سب واصل جہنم ہو چکے تھے بدر کے میدان میں۔ اب ابو سفیان تھے، میں اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں کہ بعد میں وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت تک اب وہ سربراہ تھے قریش کے، ان کی سرکردگی میں یہ لشکر آیا۔ اس نے پڑاؤ ڈال دیا آ کر دامن احد میں۔ یہ شمال میں ہے، اگرچہ جنوب سے آیا تھا لشکر تو جنوب میں پڑاؤ ہونا چاہیے تھا، لیکن جنوب میں ہر رات ہے، وہ لاوے کی چٹانوں سے بنے ہوئے میدان ہیں جن پر گھوڑے اور اونٹ چل نہیں سکتے، اس لیے یہ شمال میں جانا پڑتا ہے، مدینے کے وہاں احد ہے۔ وہاں جب یہ صورتحال حضور کے سامنے آئی تو حضور نے مشورہ کیا۔ حضور کا کوئی ذاتی رجحان بھی یہی تھا کہ مدینے میں قلعہ بند ہو کر دفاع کیا جائے، اور یہی بات کو عبداللہ ابن ابی نے بھی کہی۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے، عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، بات اس کی بھی وہی تھی، نیتیں مختلف ہوتی ہیں، بات ایک ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جب عام مسلمانوں کے سامنے معاملہ رکھا تو انہوں نے کہا، جوش و خروش کا مظاہرہ کیا کہ ہم اس طرح عورتوں کی طرح بند ہو کر اور مقابلہ کریں، ہمیں تو کھل کر میدان میں مقابلہ کرنا ہے، ہمیں شہادت چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو ہم تو میدان میں چل کر لڑیں گے۔ حضور نے ان کی رائے پر فیصلہ کر دیا، تو حضور نکلے 1000 کی نفلی لے کر مدینے سے، لیکن اگلی ہی صبح جب وہ لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں تو عبداللہ ابن ابی 300 آدمی لے کر واپس ہو گیا، یعنی یہ 300 منافق تھے، عبداللہ ابن ابی کے ساتھی تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 سال میں مدینے کے اس مسلمان معاشرے میں نفاق کا پودا کتنا جو ہے وہ پروان چڑھ چکا تھا، کہ تقریباً 3/4 نفری جو ہے وہ منافقین پر مشتمل تھی، وہ چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں 2 اور بھی اہل ایمان میں سے 2 اور گھرانے تھے، ان کو بھی وقتی طور پر تھوڑا سا تزلزل پیدا ہوا، لیکن پھر اللہ نے ان کو حوصلہ دیا، وہ جمے رہے۔ اللہ کا وعدہ تھا، جیسے بدر کا وعدہ تھا کہ اللہ تمہیں فتح دے گا، اس میں بھی تھا کہ فرشتے ہم بھیجیں گے، لہذا تھوڑی سی جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور یہ لشکر جو ہے حالانکہ 1 اور 4 کی نسبت ہے، اب ادھر 700 ہے ادھر 3000 ہے، تو گویا کہ 1 اور 4 سے بھی زیادہ کا معاملہ ہے، 7 چوکے تو 2800 ہوتے ہیں، وہ ہے 3000۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے بھگدڑ جب مچی ہے تو اب ایک غلطی ہو گئی، حضور نے جو مسلمانوں کے لشکر کے پشت پر ایک درہ سا تھا پہاڑ میں، اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کر دیے تھے، ایسا نہ ہو کہ دشمن یہاں سے ہماری پشت پر سے بھی حملہ آور ہو جائے، تو 2 طرف سے، جس کو پنسر موومنٹ کہتے ہیں، کہ 2 طرف سے شکنجے میں ہمیں نہ لے لیا جائے، لہذا 50 جو وہاں تیر انداز مقرر کیے، انہیں حکم تھا کسی صورت میں تم نے یہاں سے نہیں ٹلنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور ہمارا گوشت پرندے روز روز کر کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا یہ تو فتح ہو گئی، اب اختلاف ہو گیا، جو ان کے کمانڈر تھے وہ ڈٹے رہے کہ نہیں ہٹنا یہاں سے، بھگ مت جاؤ، لیکن لوگوں نے کہا، تعویل کر لی اپنے طور پر، حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا یہ تو فتح ہو گئی ہے، لہذا چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اب ہم بھی لگ جاتے ہیں۔ خالد ابن ولید تھے اس میں کفار کے لشکر کے جو کیولری کے انچارج تھے، گھڑ سوار جو تھے، ان کا رسالے کے افسر خالد ابن ولید، اب وہ بھی بعد میں ایمان لے آئے ہیں، سیف اللہ، اللہ نے ان کو خطاب دیا ہے۔ اس وقت صورت یہی تھی، کفار کی طرف سے آئے تھے، ان کی عقابی نگاہ تھی، اس نے دیکھ لیا کہ اب وہ درہ خالی ہے، تو ادھر تو ہمیں شکست ہو گئی ہے پیچھے سے، انہوں نے پورے پہاڑ کا احد کا چکر لگایا اپنے اس رسالے کے ساتھ، 100 گھوڑوں کی جو بھی نفری ان کے پاس تھی، اور پشت پر سے جو حملہ آور ہوئے ہیں، تل پٹ ہو گیا معاملہ۔ پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہو گئے،
حضرت حمزہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، حضور شدید زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، حضور پر غشی طاری ہوئی، اتنا خون بہہ گیا۔ پھر یہ کہ لڑکا چاروں طرف سے تھا کہ کس طرح حضور کو ختم کر دیا جائے، افواہ بھی اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو چکا۔ چنانچہ ایک مرحلے پر حضرت عمر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب جب حضور کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کہے کے لیے ہمیں لڑنا ہے۔ یہ کیفیت مسلمانوں پر جو آئی ہے ایک بہت بڑی جو سمجھیے آزمائش، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ حضور نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ تو جب کوہ احد پر چڑھ گئے تو اب یہ دامن میں فوج تھی، اگرچہ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا ابو سفیان سے کہ ہمیں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ان کو ختم کر دینا چاہیے، یہ تو بالکل ختم ہو چکے ہیں اس وقت، ہم آگے چلیں ان کا پیچھا کریں اور پہاڑ پر جا کر انہیں ختم کریں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، اب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اندیشہ ہے وہ اوپر ہے، اوپر سے وہ پتھراؤ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ اس میں زیادہ ہمارا لاس ہو جائے گا، لہٰذا وہ چلے گئے۔ کوئی فیصلہ کل فتح انہیں حاصل نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کو ایک بہت بڑا چرکا لگ گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو ساکھ بن گئی تھی غزوہ بدر کی فتح کہ 313 نہتے جو ہے انہوں نے 1000 مسلح لوگوں کو جو ہے شکست دے دی تھی اور اس کے پورے عرب کے اندر دھوم مچ گئی تھی، اب وہ ساکھ جو ہے وہ ایک دم وہ ڈگمگا گئی، اور اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کے دل اور حوصلے بھی پست ہونے لگے۔ تو ان 6 رکوعوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ واقعات کا بھی تذکرہ ہے، اس جنگ کے دوران جو واقعات پیش آئے ان آیات کو تو میں چھوڑوں گا، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک مین تھیم جو ہے کہ یہ آزمائش جو آتی ہے یہ کیوں آتی ہے؟ اے مسلمانوں تمہیں یہ شکست عارضی جو ہو گئی تھی کیوں ہو گئی تھی؟ اور پھر یہ کہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ تمہاری غلطی کے باوجود ہم کنڈول کر دیتے، معاف کر دیتے اور کوئی تمہارے اوپر یہ سختی نہ آتی، لیکن ہم نے چاہا کہ تم اب اس آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو یہ مضامین ہے جو بنیادی طور پر ان رکوعوں کے اندر آئے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے اس کا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اے نبی ذرا یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں کے پاس سے صبح کے وقت، اور آپ اہل ایمان کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ لوگوں نے کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر یہ بشارت آ گئی کہ اللہ کے فرشتے آئیں گے اور مدد ہوگی۔ لیکن یہ کہ صورتحال جو ہے وہ میں نے تفصیل چونکہ آپ کو کسی قدر بتا دی ہے، حالت جو ہے وہ الٹ گئی۔ اس میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، جب آپ کے چہرہ مبارک پر وار پڑا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور یہ جو رخسار کی ہڈی ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر وار پڑا تھا تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور اتنا خون بہا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان سے الفاظ نکل گئے کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ ذرا اندازہ کیجیے، العبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی ہے چاہے کتنا ہی بلند مقام ہو جائے، والرب رب وان تنزل، رب رب ہے، اس کی شان اپنی ہے۔ لہذا فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا پروگیٹو ہے، ہم چاہیں گے تو انہیں عذاب دیں گے، چاہیں تو ہم ان کے توبہ قبول کر لیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے وہی خالد ابن ولید ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ حضور سے خطاب دلوا رہے ہیں، خالد سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو دامن وہ جو طائف میں ہوا تھا حضور نے دعا نہیں کی تھی، کوئی بد دعا نہیں کی تھی، حالانکہ فرشتہ آ گیا تھا کہ آپ اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے، نہیں فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ایمان کی اسلام کی توفیق دے۔ یہاں یہ اس وقت جو بھی جذبات کی ایک کیفیت ہوئی، بہرحال بشریت سے خالی نہیں ہوتا نبی بھی، اور اگر کہیں کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، یہی محفوظیت اور معصومیت ہے۔ تو فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیار کوئی نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا، انہیں رجوع کرنے کی توفیق دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ظالمین میں سے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب وہ جو پسماندگی مسلمانوں پر طاری ہو گئی تھی، حوصلے پست ہوئے،
بہت بڑا چرکا لگا تھا. آپ سمجھیے چھوٹی سی بستی مدینے کی، اس میں سے 70 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے. گھر گھر کوہرام مچا ہوا ہے اور عورتیں ماتم کر رہی ہیں. خود حضور کو جو صدمہ پہنچا اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ اس سے کیجئے. حضرت حمزہ کی لاش جب سامنے لائی گئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. اب حمزہ کون ہے؟ چچا بھی ہے، ساتھ کھیلے بھائی اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، ساتھ کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، اور ان کی لاش اس حالت میں آئی ہے. بہرحال وہ کوہ ہمالہ، صبر کا کوہ ہمالہ کہیے، اس وقت وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہے. لیکن جب مدینے میں آئے ہیں اور انصار کے گھرانوں سے لوگوں کی، خواتین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، تو آپ کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے، اما حمزہ فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. یہ کہ حمزہ تو مہاجرین میں سے ہے نا، اب یہاں رشتہ دار تو نہیں ہے ان کے. اگر کہیں حمزہ مکے میں ہوتا اور وہاں اس کا ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوتا تو طوفان بچا ہوتا. عبد المطلب کا بیٹا حمزہ، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. لیکن یہ تو یہاں پہ تو صورتحال اور ہے. پر اس صورتحال میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پہلی بات فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں گھبراؤ نہیں، نہ سستی دکھاؤ، نہ غم کھاؤ، نہ کوئی کم ہمتی کا مظاہرہ کرو. ہمارا پختہ وعدہ ہے تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے. یعنی یہ کہ یہ کچھ اونچ نیچ تو ہوتی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، بالآخر غلبہ تمہیں حاصل ہوگا، فتح تمہیں حاصل ہوگی. یہ ہمارا تم سے پختہ وعدہ ہے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. دیکھو اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے، زخم لگا ہے، تمہارے 70 شہید ہو گئے، تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے. کیا ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں؟ لیکن انہوں نے تو جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہیں دیا، وہ تو دوبارہ کمر کس کے اور 3000 کا لشکر لے کر آ گئے. تو تم جو ہے اگر اپنا دل تھوڑا کر رہے ہو تو یہ تو معاملہ تمہارے لیے صحیح طرز عمل نہیں ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن ہے کہ جن کو ہم ذرا لوگوں کے مابین الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. اونچ نیچ جو ہے وہ کچھ ہم کرتے ہیں، اس میں بھی ہماری حکمت ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جانچ لے، پرکھ لے، دیکھ لے کون واقعی مومن ہے. آخر پتہ چل گیا نا کہ 300 منافق تھے. کیسے پتہ چلتا؟ اگر یہ آزمائش کی گھڑی نہ آئی ہوتی تو منافق کیسے ممیز ہوتے؟ وہ تو مسلمانوں میں شامل تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں سب کچھ تھا. اور یہ کہ یہاں کون کتنا ثابت قدم ہے، ثابت معلوم ہو گیا نا. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے اپنے لیے گواہ بنا لینا چاہتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ نہ سمجھو کہ کفار سے اور مشرکین سے کوئی محبت ہے اسے، جس کی وجہ سے کہ اس نے عارضی طور پر ہی صحیح انہیں کوئی فتح دے دی ہے. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ چاہتا اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے. تمحیص کہتے ہیں کسی چیز کو چھانٹ کر علیحدہ کر دینا. بحث و تمحیص، آپ پہلے کریدتے ہیں زمین کو، پھر یہ کہ اس میں سے جو بھی کنکر نکلے ہیں پھر ان کو اپنے ایک خاص قسم کے کنکر آپ کو چاہیے تو پھر پھٹک کر ان کنکروں کو علیحدہ کرتے ہیں. تو اب یہ کہ تمہارے اندر گڑبڑ ہے، کچھ مومنین صادقین بھی ہے، کچھ منافقین بھی شامل ہو گئے. قانون تو سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو بالکل پاک اور خالص کر لے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو پھر مٹا دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اب یہاں پر بھی وہ آ گئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا ٹھنڈے ٹھنڈے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی اللہ نے پوری طرح امتحان لے کر نہیں دیکھا ہے کہ کون ہے حقیقت میں صبر کرنے والے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے تو تم موت کی تمنائیں کیا کرتے تھے، شہادت کی موت کی آرزو کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تم موت سے تمہاری ملاقات ہوتی. فقد رأیتموہ، اور تم نے اس موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے. وانتم تنظرون. وما محمد الا رسول، اور دیکھو محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا قتل ہو گئے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس مڑ جاؤ گے؟
محمد نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، تم ہدایت پر آ گئے، محمد کا فرض پورا ہو گیا۔ اب محمد کا انتقال تو ہونا ہی، ایک وقت تو آئے گا، تو کیا تم اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ یہ گویا کہ روح سخن ہے اس واقعے پر کہ بہت سے لوگوں کے دل اس افواہ پر بیٹھ گئے تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسا شخص جو ہے تلوار پھینک کر بیٹھ گیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو کوئی اپنی ایڑی کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اپنے شکر گزار بندوں کو۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، اور کسی جان پر موت وارد نہیں ہو سکتی مگر اللہ کے اذن سے، اور ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے، لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اب جو کوئی دنیا کو چاہتا ہے ثواب، کوئی مال غنیمت کی طلب میں جو ہے وہ آیا ہوا ہے تو اسے وہی کچھ ملے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے، وہاں کا اجر چاہتا ہے، ہمیں اس میں سے ان کو دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ تم پہلے ہی تو نہیں ہو، محمد کوئی نئے نبی نئے نویلے رسول نہیں ہے، ما کنت بدعا من الرسل، ان سے پہلے آ چکے۔ اگر 313 رسول ہے تو 312 تو آ چکے حضور سے پہلے۔ بعض روایات میں آیا رسولوں کی تعداد 313 ہے، نبیوں کی تعداد 1.25 لاکھ ہے۔ تو اس حوالے سے کتنے ہی نبی آئے، کتنے رسول آئے، اور اس سے پہلے بھی حق و باطل کے مارکے ہوتے رہے۔ تو یہ لیکن جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے نبی کے ساتھ جب ہو کر جنگ کی اللہ کے راہ میں، فما وہنوا لما اصابہم، تو جو تکلیفیں بھی ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو تکلیف بھی ان پر آئی، وما ضعفوا، نہ وہ سست ہوئے، وما استکانوا، اور نہ انہوں نے ہمت ہاری۔ واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور ان کا قول تو یہی تھا ہر حال میں، انہوں نے یہی کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں، اور ہم سے اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے ہمارے معاملے میں، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا، دنیا کی کامیابی بھی دی، اور آخرت کا بہترین ثواب عطا فرمایا، اور یقیناً اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے 16ویں رکوع میں، یہ بہت ہی جامع ہے، اس پورے معاملے پہ تبصرہ ہے کہ مسلمانوں یہ دیکھو یہ تمہیں عارضی شکست سے دوچار کیوں ہونا پڑا۔ ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، ہمارا وعدہ تھا کہ مدد آئے گی اور تمہیں فتح مل جائے گی، فتح ہو گئی تھی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو مسلمانوں تم سے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا۔ اِسْتَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان کو کاٹ رہے تھے، وہ جس طرح کی گاجر اور مولی کاٹی جاتی ہے اللہ کے اذن سے، اس طرح تم کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، ڈسپلن، جب ڈسپلن کے اندر ڈھیل دی تم نے، حکم نہیں مانا اپنے اس کمانڈر کا، لوکل کمانڈر کی خلاف ورزی کی، حضور کے حکم کی تو تعویل کر لی، چلیے کہ حضور نے شکست کی صورت میں بتایا تھا یہاں تو فتح ہو گئی ہے، پر جو لوکل کمانڈر وہ تو انسسٹ کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے ڈسپلن میں تو آپ کو پابندی کرنی ہے لوکل کمانڈر کی۔ حتی اذا فشلتم، جبکہ تم نے ڈھیلے پن کا ثبوت دیا، وتنازعتم فی الامر، اور تم جھگڑے آپس میں، اور تم نے یہ جو ہے تعویل کی اور اختلاف کیا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اپنے اس کمانڈر کی، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے، فتح یا مال غنیمت، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ جو تمہیں پسند ہے مال غنیمت، میرے نزدیک مال غنیمت یہاں نہیں ہے مراد، بلکہ فتح پسند ہے تمہیں، اس لیے کہ مال غنیمت کا قانون غزوہ بدر کے بعد آ چکا تھا۔ اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا جو جس کے ہاتھ جو چیز آ گئی وہ اسی کی ہے، لہذا سب دوڑتے تھے جلد سے جلد جتنا بھی ہم سمیٹ سکیں سمیٹ لیں، لیکن غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا سارا مال جمع کرو، 5واں حصہ بیت المال کا، اور باقی 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے، جو سوار ہے اس کو دوہرا حصہ، جو پیدل ہے اسے اکیلا حصہ، برابر برابر۔
لہذا اب مال غنیمت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہر ایک کو اطمینان ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا حصہ تو ہمیں مل جائے گا چاہے ہم یہاں کھڑے رہیں. لیکن فتح جو ہے اصل میں جب یہاں دنیاوی کامیابی کو آدمی مقصود بنا لے گا تو اس سے خطا ہو جائے گی. تصور یہ رہنا چاہیے کہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی، دنیاوی کامیابی مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے دے نور علی نور، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، لیکن نہیں، ہمیں جو مطلوب ہے وہ در حقیقت آخرت کی کامیابی ہے. من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم کچھ گڑبڑ سے ہو، ابھی تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا اصل مقصود دنیا ہے، اور ایسے بھی ہے کہ جن کا اصل مقصود آخرہ ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. ہم یہ کر سکتے تھے کہ اس کے باوجود کنڈول کر دیتے تمہاری اس غلطی کو، اس کے باوجود تمہیں کوئی غضب نہ پہنچنے دیتے، لیکن نہیں، ہم نے خود تمہارا رخ موڑ دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے. لیبتلیکم، تاکہ تمہیں ابتلا میں ڈالے، تاکہ اس امتحان میں سے تم گزرو. ورنہ یہ کہ آج کنڈول کر دیں گے، یہ کمزوری تو جو کی تو رہے گی. آج تمہیں سبق مل رہا ہے کہ نظم کی اگر تم نے خلاف ورزی کی ہے تو یہ نتیجہ نکلا ہے، تو آئندہ جو ہے تم اپنے نظم کو، ڈسپلن کو، سم و طاعت کے نظام کو مضبوط رکھو گے. تو یہ تمہاری تربیت کا لیکن یہ لازمی تھا کہ یہ چرکا تمہیں لگتا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جو خطا تم سے ہوئی اللہ معاف کر چکا ہے. وَاللَّهُ ذُو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان پر بہت بڑا فضل کرنے والا ہے. یہی بات آگے چل کر کہی جا رہی ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو جانچ لے. کتنا ایمان ہے، کتنا کھوٹ ہے، کتنا زر خالص ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا نفاق ہے، کتنی دنیا کی محبت ہے، کتنی آخرت کی محبت ہے، کتنی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی محبت ہے، کتنی اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی محبت ہے. اللہ جو ہے ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزار کر اور تمہارا جو ہے پوری طریقے سے حساب لے لینا چاہتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک کر لینا چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے واقف ہے، لیکن ظاہر کر دینا چاہتا ہے، سب کو معلوم ہو جائے کہ کون کیا ہے، ہو از ہو، یہ معلوم ہو جانا چاہیے. 17ویں رکوع میں اب حضور کی دو شانوں کا بیان آیا ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ. اور اس میں شان عمارت جو ہے یوں سمجھیے، کیونکہ حضور اللہ کے رسول بھی تھے، لیکن اس وقت سپہ سالار بھی تو حضور ہی تھے نا. مکے میں حاکم کون تھے؟ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی القضات کون تھے؟ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. امام کون تھے؟ خطیب کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں جو عمارت کا منصب ہے جو حضور کو حاصل تھا، مسلمانوں کی عمارت، ایک امیر میں کیا صفات ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ یہ کام تو آگے بھی ہونا ہے، اللہ کے دین کے لیے جہاد ہونے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جماعتیں بنیں گی، تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ امیر کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے. وہ حضور کا وہ نقشہ بیان کیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے رہنمائی بن جائے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اے نبی یہ بڑی اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب چھٹ جاتے آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے چھوڑ کر. وہ جو اقبال نے کہا ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. یہ خوئے دل نوازی جو ہے کسی بھی سربراہ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، تو ان کو یہ احساس دلائے کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، ہمیں بھی یہ اہمیت دیتے ہیں، ہم سے بھی رائے پوچھتے ہیں، ہماری بات کو بھی توجہ سے سنتے ہیں. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے رہا کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور نہ صرف خود درگزر فرمائیں، اللہ سے استغفار کرتے رہا کیجئے ان کے لیے. اے اللہ ان کو بخش دے، ان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اے اللہ ان کو معاف فرما دے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہیں اپنے مشورے میں شامل رکھیے. یہ نہیں کہ چونکہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ معاملہ کیا تھا لہذا آئندہ سے ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، نہیں، مشاورت میں شامل رکھیے. اس لیے کہ اس سے ایک سینس آف بلانگنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہماری بات بھی سنی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی بات کہنے کا موقع ہے. یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان دری، نہیں، موقع ہونا چاہیے. تو فقہ کو اپنی بات کہنے کا بھرپور موقع دیا جائے. فَإِذَا عَزَمْتَ،
لیکن مشورے کے بعد جب آپ فیصلہ کر لیں، اور یہاں وضبطہ ہے، واحد کی ضمیر ہے، جب آپ فیصلہ کر لیں، کوئی گنتی سے نہیں ہوگا کہ 1500 آدمی جمع ہے تو چونکہ یہاں پہ 800 کی رائے یہ ہے تو لہذا یہ فیصلہ ہو گیا، 700 کی رائے جو ہے وہ رد کر دی، نہیں، یہاں یہ کہ آخری فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہے، مشورہ کھلا ہو، بات ہو پوری۔ فیضا عزمتا، جب آپ فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ ایک شان تو یہ ہے بحیثیت امیر کے، ایک شان کیا ہے، حضور کا بنیادی عمل کیا تھا، آپ نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کس عمل سے کی ہے، کس طور سے کی ہے، ٹریننگ پروگرام کیا تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر کہ اٹھایا انہی میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ ہم بشر ہیں، حضور بھی بشر تھے، اور ان کے نصیب کیا کہنے، جو قرشی تھے، قریش تھے، اور انہی میں سے حضور تھے، جو بنو ہاشم تھے اور ان میں سے حضور تھے، لیکن تھے انہی میں سے۔ فرمایا انہی میں سے ایک رسول، کوئی فرشتہ آ جاتا، وہ ہم سے کوئی بات کہتا تو ہم کہتے ہیں میاں تم تو فرشتے ہو، تمہیں تو کوئی ضرورت زندگی کی ہے نہیں، نہ تو کوئی خواہشات ہے، تو تم جو چاہو نیکی کے کام کرتے چلے جاؤ، ہمارے ساتھ تو 100 دن اندر لگے ہوئے۔ لیکن یہ کہ انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ سارے تقاضے تھے، پیٹ انہیں بھی لگا ہوا تھا، بھوک انہیں بھی لگتی تھی، غزوہ احزاب میں پتھر آپ نے بھی باندھا ہے اپنے پیٹ پر، اور خون جو فوارہ چھوٹا ہے آپ کے زخم لگنے سے بھی، تو آپ انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنایا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، 2 دفعہ یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کیا تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ پھر 18ویں رکوع میں آیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اب تیسری مرتبہ آ رہا ہے۔ یہ 4 ہیں الفاظ کے جو نہایت اہم ہیں، اور ان میں حضور کا بنیادی طریقے تعلیم و تربیت، وہ کیا ہے، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائے، اس لیے کہ آیات قرآنیہ ہی منبع اور سرچشمہ ہے ایمان کا، یقین کا۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاہوں میں۔ پھر یزکیہم، جب ایمان دل میں پیدا ہو جائے گا تو تزکیہ خود بخود ہو جائے گا۔ پتہ جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں کہ نہیں درختوں پر سے، اسی طریقے سے برے اعمال در حقیقت جسم کے اندر، دماغ میں، دل میں برائیاں ہیں جس کی وجہ سے برے اعمال کا ظہور ہو رہا ہے، دماغ اور دل کی صفائی ہو جائے گی، یہ سب برائیاں جھڑ جائیں گی۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یقیناً تم بڑی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ پھر فرمایا وہی فلسفہ، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، دیکھو جو کچھ یہ 2 لشکر جب آپس میں بھڑے تھے جس روز، یعنی یہ غزوہ احد، تو جو کچھ تم پر پڑا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آیا ہے۔ یہ جو عارضی شکست ہوئی ہے یہ بھی اذن رب کے بغیر، اذن رب کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وہی فلسفہ دوبارہ اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے حقیقی مومن، یقین رکھنے والے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ چاہتا ہے کہ چھلنی لگا دے، منافق علیحدہ ہو جائے۔ وہ ہو گئے، 300 چلے گئے، نمایاں ہو گئے، لوگوں کو معلوم ہو گیا کون کیا ہے۔ حالانکہ مسجد نبوی میں جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو یہ عبداللہ ابن ابی چونکہ سردار تھا، بڑا خزرج کا سردار تھا، اور حضور کی آمد سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، وہ یثرب کا بادشاہ اس کے بنانے والے تھے۔ حضور آ گئے، بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے وہ سارے خواب چکناچور ہو گئے، لہذا اس کو شدید دشمنی تھی حضور سے۔ لیکن وہ اپنی چودراہٹ جتانے کے لیے جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا، دیکھو لوگوں یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات بڑی توجہ سے سننا۔ لیکن یہ کہ دل میں اس کے ایمان نہیں تھا۔ اب یہ چھلنی لگی ہے تو پتہ چلا نا کہ کون کیا ہے، عبداللہ ابن ابی کی حقیقت کیا ہے۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ جان لینا چاہتا ہے کہ کون منافق ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، یہ وہ آیت پھر آ گئی ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یاد ہے 19ویں رکوع کی، یہاں ہمیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ سمجھ لیجئے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کا معاملہ یوم قیامت کے لیے مؤخر نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹ اس کا داخلہ جنت میں ہے۔ وہ معاملہ جو ہے عالم برزخ اس پر نہیں آتا، اس کا معاملہ تو جو کا تو سیدھے، بغیر کسی درمیانی کسی اور مرحلے کے۔ تو وہ تو اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، وہاں رب کی جو رزق ہے اس کی نعمتیں ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں وہاں عطا کر دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش وقت ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ذکر سے جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، پیچھے رہ گئے، کاش وہ بھی جلد از جلد آئیں، دیکھیں اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان سے بہرہ ور ہوں، ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ بھائی جو ابھی اس نعمت سے جو ہے محروم ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آخری انجام تو یہی ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل میں۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یہ بحث جو ہے جو 6 رکوعوں پر مشتمل ہے، اب یوں سمجھیے کہ اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، ہرگز نہ سمجھے یہ کافر کہ جو ڈھیل ہم انہیں دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ڈھیل تھوڑی سی مل گئی نا، مسلمانوں کو ایک چرکا لگا کر چلے گئے تو تھوڑے وقت کے لیے ان کے اندر ایک دوبارہ کانفیڈنس پیدا ہو گیا۔ انما نملی لہم، ہم ان کو یہ ڈھیل اس لیے دے رہے لیزدادوا اثما، کہ اور گناہ جمع کر لیں اور وہ بڑے سے بڑے عذاب کے مستحق بنتے چلے جائیں۔ یہ ڈھیل ان کے لیے خیر نہیں ہے، ان کے لیے شر ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، ان کے لیے اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اور اے مسلمانوں دیکھو اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو حالت تمہاری ہے اسی پر تمہیں چھوڑے رکھے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، وہ تمہارے درمیان چھانٹی کر لینا چاہتا ہے، کتنا مواد پاکیزہ ہے، کتنے مومنین صادقین ہیں، اور کتنا یہاں پہ گندگی جمع ہو گئی ہے منافقین کی شکل میں۔ قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، لیکن حتی یمیز الخبیث من الطیب، پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دینا چاہتا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغیب، اور یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، نبی کو تو کرتا ہے، نبی کو تو معلوم تھا کہ کس کے دل میں نفاق ہے، لیکن یہ کہ یہ علم غیب اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے۔ ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا علم دے دیتا ہے، غیب کا جتنا علم چاہتا ہے رسولوں کو دیتا ہے، لیکن عام لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوتا یہ منافق ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتا اور آزمائش نہ ہوتی؟ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وإن تؤمنوا وتتقوا، پھر اگر تم ایمان پر قائم رہو گے، تقوی پر قائم رہو گے، فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اور وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے بارے میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، کیونکہ جنگ ہوئی تھی، اس کے لیے ساز و سامان اسلحہ، اس کے لیے انفاق کی بھی ضرورت تھی، لہذا ایک جو ہے ادھر بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جن لوگوں نے اس موقع پر بخل سے کام لیا اور اپنی جو ہے وہ جیبیں جو ہے وہ بند رکھی یا اپنی تجوریوں کے دروازے جو ہے وہ قفل رکھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مال ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارے خیر کے لیے، بل ہوا شر لہم، یہی مال ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے میراث، وراثت آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں 6 رکوع ختم ہو گئے، پوری 60 آیات ہے، 6 رکوع ہے۔
یہ غزوہ احد، اس کے کچھ حالات و واقعات کا بھی بیان ہوا، اس پر تبصرہ بھی ہوا، لیکن اہم ترین لڑی جو ہے اس میں وہ میں نے آپ کے سامنے پوری طریقے سے نمایاں کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ امتحان آئیں، آزمائشیں آئیں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، ورنہ آئندہ اس سے بڑے بڑے مراحل آنے والے ہیں۔ اگر اسی طرح کچے پکے مل کر تم آگے جو ہے چلتے رہے تو پھر آگے اس سے بڑی ناکامیوں سے سابقہ پیش آ سکتا ہے۔ پھر تمہیں اپنی کوتاہی کا بھی احساس ہو جائے کہ نظم کی خلاف ورزی کر کے وہ جو فتح تھی اس کو تم نے شکست میں بدلوا لیا۔ ہمیں الزام نہیں دے سکتے، ہم نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا۔ اب آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، ان میں سے پہلا جو ہے یعنی 19واں رکوع، اس میں کچھ باتیں اہل کتاب کا روح سخن ہے، کچھ مسلمانوں سے ہے، کچھ منافقین سے ہے۔ اہل کتاب کا تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ان میں منافق بھی شامل ہیں۔ اللہ نے سن لی ہے بات ان کی جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے، اللہ مانگتا ہے ہم سے دو، اللہ کے راہ میں دو، تو وہ فقیر ہوا، ہم سے مانگ رہا ہم غنی ہوئے۔ لہذا اللہ نے فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں بڑا غضب ہے، تو پھر جو اس کی پاداش ان کو بھگتنی پڑے گی اپنے اس قول کی اچھی طرح جان لیں۔ اسی طرح ایک یہود کی طرف سے یہ مطالبہ بھی تھا کہ ہم سے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ کسی نبی اور رسول کو نہ ماننا جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ آگ اوپر سے اتر کر اس قربانی کو کھا جائے۔ یہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا بھی تھا بالفعل، لیکن یہ کہ اس کا جواب دیا گیا کہ تمہارے پاس اس سے پہلے رسول آتے رہے جنہوں نے یہ ایسی نشانیاں بھی دکھائی، تم نے ان کا انکار کیوں کیا؟ در حقیقت تو تمہاری نیتوں کے اندر فساد ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا تو پختہ فیصلہ یہ سب جو سورہ انعام میں ہمارے سامنے آئے گا کہ ایسا حصی معجزہ ہم کوئی نہیں دکھائیں گے، بس ہمارا معجزہ یہ قرآن ہے، جسے حق کو پہچاننا ہو سمجھنا ہو اس قرآن سے سمجھے، نہیں تو دفع ہو۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو بھی تمہاری اجر ہے، ثواب ہے، بدلے ہیں، اجرتیں ہیں، تمہارے عمل کے جو حاصل ہے وہ بھرپور دے دیے جائیں گے تمہیں دنیا میں جو قیامت کے دن۔ اور یہاں پھر وہ اب آیت آ گئی ہے جو سورہ بقرہ کی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں ذرا یہ مجہول کے صیغے میں آئی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں لازماً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی، جانی نقصان بھی تمہیں ہوگا، تمہیں آزمائش آئے گی، مالی نقصان بھی ہوں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں لازماً سننی پڑے گی اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی بڑی ہی تکلیف دہ باتیں سننی پڑے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کا معاملہ کرو اور تقویٰ کے روش پر جمے رہو تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب آخری رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کا، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو خاص نقش میرے قلب پر قائم ہے، میں الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے نصف میں ایمان کا سنتھسس بیان ہوا ہے، وہ جو میں نے کل اور پرسوں بھی یہ الفاظ استعمال کیے، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ درجہ بدرجہ خود بخود پہنچتی ہے بعض حقائق پر۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے۔ ان چیزوں کو دیکھ، آیت الآیات ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اس میں کتنے فینومینا آف دی نیچر کو نشانیاں قرار دیا گیا۔ اچھا، اللہ کو پہچان لیا کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مصور ہے جس نے یہ ساری تصویر کھینچی ہوئی ہے۔ اب دوسرا مرحلہ غور کرو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ یہ ہے ذکر اور فکر کا امتزاج، ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ ہو گیا کچھ لوگ ذکر ہی میں لگے ہوئے فکر سے خالی، اور کچھ وہ فکر ہے مفکر بنے پھرتے ہیں اور ذکر کی لذت سے آشنا نہیں۔ حالانکہ یہ گاڑی کے دو پہیے، ذکر و فکر، اختلاط ذکر و فکر، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، یہ علامہ اقبال کا مصرع ہے۔ قرآن مجید کا سلوک کیا ہے؟ اختلاط ذکر و فکر، ذکر بھی ہے فکر بھی ہے۔
جب وہ فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ ساری کائنات بے مقصد تو پیدا نہیں کی، یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، پرپز لیس کوئی شے نہیں ہے۔ تو انسانی زندگی کا مقصد پھر کیا ہے؟ انسان میں جو خیر اور شر کی تمیز رکھی ہے اس کا پرپز کیا ہے؟ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیر کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے، شر کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ عیاش عیش کر رہے ہیں وہ کہ جو بدماشیاں کر رہے ہیں اور خیانتیں کر رہے ہیں اور غبن کر رہے ہیں، ان کے عیش ہے، اور جو بیچارہ جو ہے وہ دیانت کے ساتھ کام کر رہا ہے اسے سوکھی روٹی بمشکل مل رہی ہے۔ تو گویا کہ ایک زندگی اور ہونی چاہیے، یہ زندگی اس اعتبار سے نامکمل ہے، اس میں گندم از گندم برویت جو سے جو کا معاملہ نہیں ہو رہا، لہذا ایک اور زندگی حیات اخروی ہونی چاہیے کہ جس میں ان کا بھرپور بدلہ مل جائے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے، تو پاک ہے اس سے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے جسے بھی تو آگ میں ڈال دے گا اسے تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب تیسرا ایمان آتا ہے، جو لوگ یہاں تک خود پہنچ گئے، جب کسی نبی کی آواز ان کے کان میں آتی ہے انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے اپنے دل کی پکار ہے، ان کے لیے کوئی اجنبی بات تو نہیں، یہاں تک تو خود پہنچے ہوئے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پروردگار ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور جو بھی ہمارے کردار اور دامن اخلاق میں کوئی دھبے ہیں داغ ہیں ان کو دھو دے، وتوفنا مع الابرار، ہمارا انجام کیجو نیک بندوں کے ساتھ، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے رب ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، جنت کا وعدہ کیا ہے، نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم اس وعدوں کا مصداق بن سکیں گے کہ نہیں بن سکیں گے۔ اس کے بعد کی ایک آیت جو ہے کہ جو یہ لوگ اس طور سے ایمان لاتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، غور و فکر کر کے شعوری طور پر ایمان لاتے ہیں، پھر ان کی زندگی کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا تن من دھن اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، ایک ہی باپ کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اور ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہمارے لیے، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے صرف دین کی وجہ سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں جنہیں ایذائیں پہنچائی گئیں، وَقَاتَلُوا، جنہوں نے میری راہ میں قتال کیا، وَقُتِلُوا، اور قتل ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثواب من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بدلہ، اچھا بدلہ۔ آخری آیت بڑی جامع، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان صبر کا مظاہرہ کرو، صبر میں اپنے دشمنوں کو شکست دو، وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی زک اٹھائی اور پھر آگے دوبارہ لڑنے کے لیے، تمہارا صبر ان سے بڑھ کر ہونا چاہیے، ورابطوا، مربوط رہو، جڑے رہو، جمع رہو، جمعیت ہو تمہاری، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔